السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القائل أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق الأرض بي وأول الناس دخولا إلى الجنة، وصدق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عرفت محمدا بربي وعرفت ربي بمحمدي، وصدق سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح يشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، وعنه في مقام آخر ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد، وصدق سيدنا الإمام احمد رضا خان البریلوی علیہ رحمت الرحمن۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے، نہ کیوں کر کہیں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ مقدس میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کر لیں۔ بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال پرشکوہ اجلاس اپنی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ، رعنائیوں کے ساتھ، نکہتوں کے ساتھ عروج و کمال کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب رونق افروز ہیں۔ شکار ماہ کروں کہ تسخیر آفتاب کروں،
کسے میں ترک کروں اور کس کا انتخاب کروں؟ یہ علماء کی کہکشاں سجی ہوئی ہے، اور ابھی آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے ملک ہندوستان کی وہ مشہور و معروف خانقاہ عالیہ قادریہ اسماعیلیہ کی ایک نہایت ہی عظیم المرتبت شخصیت، پیکر اخلاص و محبت و مودت، صاحب الفضیلت، جانشین سرکار مسولی، سرکار عطائے تاج الاولیاء، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضرت العلامہ حضرت علامہ الحاج الشاہ سید گلزار اسماعیل واسطی قادری، حسینی زیدی رزاقی اسماعیلی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ منبر نور پر رونق افروز ہوں گے۔ آپ ان کے نورانی روئے زیبا کی زیارت بھی کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ان کے ملفوظات عالیہ سے اپنے قلوب کو مستفیض و مستنیر بھی فرمائیں گے۔ اس دوران بڑی تیزی کے ساتھ دو باتیں میں آپ سے کر کے گزر جاؤں۔ ابتداً آپ حضرات ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کو بے مزہ ہو کر کے نہیں بیٹھنا ہے اور بے ذوق ہو کر کے نہیں بیٹھنا ہے۔ دیکھیے 2 گھنٹے کا جلسہ ہے، وہ بھی سال کا اکلوتا جلسہ ہے، بڑے پیمانے پر یہ سال کا اکلوتا جلسہ ہے۔ اس میں بھی اگر آپ 1 گھنٹہ بے ذوق ہو کر کے 1 گھنٹہ بے مزہ ہو کر کے بیٹھیں گے تو پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس ارادے سے آئے ہیں کہ اپنا کشکول محبت گوہر مراد سے بھر کر کے گھر لے جائیں گے تو پھر آپ کو بولنا ہوگا، بیدار رہنا ہوگا، سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کرنی ہوں گی، یا رسول اللہ کا نعرہ ایک بار نہیں بار بار لگانا ہوگا۔ تیار ہیں؟ ایک شعر سنا دوں، جائزہ لے لوں؟ نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، 2 عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے۔ بے شک بے شک 2 عالم میں اس کا گزارا، آپ حضرات بولیں، 2 عالم میں اس کا خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے، خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے، نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے۔ نعرہ نہیں بلند کیا آپ حضرات، زندہ باد۔ حضرات دیکھیے، ہمارے پاس عمل کا تو کوئی اثاثہ ہے نہیں، ایک سرمایہ ہے ہمارے پاس جس کی بنیاد پر ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی اسی سرمایہ کی بنیاد پر سرخرو ہوں گے۔ وہ سرمایہ کیا ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین مقدسہ کو چومنے والی مٹی کو اپنے چہرے کا غازہ اور اپنی آنکھوں کا سرما بنانا سب سے بڑی سعادت کی بات سمجھتے ہیں۔ اسی پر
ہمارا یقین ہے، ہمارا بھروسہ ہے کہ کل ہمیں آخرت میں نجات حاصل ہوگی۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ اسی پر ہمیں اور آپ سب کو بھروسہ ہے، نسبت پر۔ اس لیے ہم چھپ کر نہیں، ڈر کر نہیں، پست ہو کر نہیں، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر علل اعلان کہتے ہیں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لائے وہ تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میں مر جاؤں تو پھر خاک مدینہ منہ پہ مل دینا۔ سبحان اللہ، بس سبحان اللہ، صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی ٹھنڈک نہیں ہے جتنا آپ محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھنڈ ہلکی ہو تو کہتے ہیں گلابی موسم، ایک پروائی میں ہوتا ہے شرابی موسم، اور جب بگلے اترتے ہیں حضرت، جب بگلے اترتے ہیں جماعت لے کر تو اہل سنت اسے کہتے ہیں وہابی موسم۔ آپ بولنے کی کوشش کریے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا آپ بولیے کہ عین پور کی سرزمین پر آپ بولیں اور سہارنپور کی سرزمین پر ان کے محل کی بنیادیں ہل جائیں، ندوہ کی بنیادیں ہل جائیں۔ آپ یہاں بولے وہاں ان کی پیٹ میں ایٹھن شروع ہو جائے، ان کو پریشانی شروع ہو جائے۔ لفظوں کو جوڑ جوڑ کے دیوان ہو گئے، ان کے کرم سے صاحب ایمان ہو گئے۔ احمد رضا کا نام تو آنے کی دیر تھی، ندوہ کے سارے کوے پریشان ہو گئے۔ ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو بیدار رہ کر کے سننا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ابھی جب حضور سید صاحب قبلہ تشریف لائیں گے تو بہت سارے جیبوں سے موبائل نکلے گا، کیمرے جھانکنے لگیں گے۔ یہ کام نہیں ہونا، ویڈیو بازی تصویر سازی کی بالکل قطعی کوئی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہمارے اندر حضرت ایک بہت بڑا عیب یہ ہے کہ ہم اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے شخصیات کو دلیل بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ تو منع کرتے ہیں ویڈیو نہ بنائیے، تصویر نہ نکالیے، لیکن وہ دیکھیے اتنے بڑے علامہ ہیں، عالم ہیں، فلاں ہیں، دیگر مشرب کے، وہ ویڈیو بنواتے ہیں، تصویر نکلواتے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بس یہ دیکھنا ہے بریلی کیا کہہ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کے گنبد سے کیا آواز ہے۔ اس در سے وابستہ رہو، کیونکہ جو اس در کو چھوڑ دیتے ہیں وہ در بدر ہو جاتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور ہمیں دنیا کو دکھانے سے کیا ملے گا؟ ہم جس کو دکھانے کے لیے یہ جلسہ کرتے ہیں، محترم رفیق بھائی نے اتنا خرچ کر کے اتنی بڑی کانفرنس کی ہے، اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، کس کو دکھانے کے لیے؟ دنیا داروں کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی دنیا دار کو دکھانے کے لیے نہیں، مدینے کے تاجدار کو دکھانے کے لیے۔ اور وہ دیکھ رہے اذ لا فرق بین موتہ وحیاتہ فی مشاہدتہ لأمتہ ومعرفتہ بأحوالہم ونجیاتہم وعزائمہم وخواطرہم وذلک عندہ جلی لا خفاء بہ۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں جلوہ گر ہوں یا تشریف لے گئے ہوں،
सरकार जैसे कल हमें देखते थे वैसे आज भी हमें देख रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। बरेली से वाबस्ता रहिए, उसी दर की तरफ देखिए कि बरेली से क्या सदा आ रही है, बरेली से क्या पैगाम दिया जा रहा है, और बरेली की चौखट से वाबस्ता रहना इतना जरूरी क्यों है, इतना जोर मैं क्यों दे रहा हूं। एक वाकया सुनिए। हजरत शेख सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम आपने सुना होगा। आप तशरीफ ले जा रहे थे, थक गए, एक दरख्त आया, उसके नीचे बैठ करके आप आराम करने लगे। अब खाली मूली कोई बैठा हो तो नसीहत करने का दिल सबका चाहने लगता है, और नासिहीन बहुत पाए जाते हैं भाई, नसीहत करने वाले मुश्किल। तो देखा एक मौलाना साहब आकर के हमारे नीचे बैठे हैं, तो वो दरख्त नसीहत करने लगा, बातें करने लगा। कहने लगा, मौलाना साहब आप हमारी तरह बन जाइए। हजरत शेख सिद्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, तुम्हारी तरह बन जाऊं? कहा मेरी तरह बन जाइए। कहा ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे अंदर खुसूसियत क्या है? उसने कहा मेरे अंदर खुसूसियत ये है कि दूर दराज से चल करके जब कोई मुसाफिर धूप में जलता हुआ आता है, मेरे नीचे बैठता है, मैं उसे साया फराहम करता हूं, उसे छांव देता हूं। और दूसरी खुसूसियत यह है कि जब कोई भूखा आता है, पत्थर मारता है, तो मैं उसे फल देता हूं। देखिए मेरा ज़र्फ कितना बड़ा है, मुझे पत्थर मारा जाता है और मैं फल देता हूं। मेरे साए में लोग आकर के बैठते हैं, मैं उन्हें सुकून देता हूं। हजरत शेख सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं होना चाहता। दरख्त ने कहा, इतनी शानदार खुसूसियात मेरे अंदर, और आप मेरी तरह क्यों नहीं होना चाहते? हजरत ने फरमाया, वो इसलिए कि तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं, तुम्हारी आखिरत अच्छी नहीं है। इन्नमल आमालु बिल खवातीम। अंजाम का दारो मदार किस पर होता है? खात्मे पर। आमाल का दारो मदार खात्मे पर होता है। कहा क्या बात? हजरत शेख सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, जब तुम्हारी जवानी का जमाना गुजर जाता है, बुढ़ापे से भी गुजर जाते हो, तुम्हारे अंदर खुशकी का मौसम छा जाता है, खिजा के बादल छाते हैं, तो फिर तुमको काट दिया जाता है और जला दिया जाता है। तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी तरह नहीं होना चाहता। फिर आपने दरख्त से सवाल किया, कहने लगे कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा ये अंजाम होता क्यों है? तो दरख्त कहने लगा, हजरत बात यह है कि मेरे अंदर इस्तेकामत नहीं है, जिधर की हवा चलती है उधर ही बहना शुरू हो जाता हूँ, इसलिए मेरा अंजाम ठीक नहीं होता है। जिधर की हवा चले उधर बहने की कोशिश न करिए। ये देखिए बरेली शहर की हवा किस जानिब चल रही है, बस बरेली की चौखट से वाबस्ता रहिए, कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि उस दौर में हवाएं बहुत चली थी, बहाइयत की हवा चली थी, बाबाइयत की हवा चली थी, मिर्जाइयत की हवा चली थी, एहरारियत की हवा चली थी, खाकसारियत की हवा चली थी, वहाबियत की हवा चली थी, नजदियत की हवा चली थी, देवबंदियत की हवा चली थी, कादियानियत की हवा चली थी। लेकिन मेरे इमाम ने कहा था, गुंबदे खजरा की हवा जिस तरफ चल रही है बस उसी तरफ मुझे चलना है। और डंके के चोट पर आपने कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहजादा सैफ रज़ा, सुभान अल्लाह।
बच्चा है कुर्बान। सुभान अल्लाह। मतलब ये है कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। मैं समझ रहा था कि शायद आप तक मेरी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मेयार है। क्या है? मेयार है, एक कसौटी है। आज लोग भेष बदल बदल करके हर जमात में, हर सिलसिले में शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ही नाम है, एक ही नाम ऐसा है कि अगर जमातों के सामने ले लो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वो नाम किसका है? बरेली के कलंदर का है। इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। उस दौर में भी इमाम के नाम से पहचान हो रही थी, आज भी इमाम के नाम से पहचान हो रही है और कल भी इमाम के नाम से पहचान होती रहेगी। शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग इल्मे सय्यदे अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तो पास समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिरकी का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया। मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। आगे किसी को याद है? कोई बोल दे मजमे से। उस किरण को लोग अहमद रज़ा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी नहीं, बहुत आगे। खड़े होकर के, खड़े होकर के, खड़े होकर के आवाज से। उस किरण को लोग अहमद रज़ा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यहाँ आला हज़रत के उस्ताद बैठे हैं। अगर अपने इमाम की शान में कोई शेर याद है तो ये इश्क की दलील है। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि निस्बत बहुत बड़ी चीज है। मस्जिद नबवी शरीफ है, मेरे आपके आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा फरमाने के लिए तशरीफ ले जाते। सीढ़ी के पास आकर के एक बच्चा खड़ा हो जाता और जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले जाते तो वो बच्चा सरकार की नालैन मुक़द्दसा को उठाता और एक नालैन शरीफ, सरकार की नाल शरीफ को एक बगल में, दूसरी को दूसरे बगल में दबा करके खड़ा हो जाता। और जब सरकार मस्जिद से बाहर तशरीफ लाते तो नालैन को आपके कदमों में डाल दिया करता था। यही रोजाना का उसका मामूल था। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कई रोज तक वो बच्चा नहीं आया। एक रोज मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फला यहूदी का बच्चा आया करता था, आजकल नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया है, क्या बात हो गई है? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इधर चंद दिनों से वो बच्चा बीमार है। सरकार, वो बच्चा सख्त बीमारी में मुब्तला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो उस बच्चे की आयादत करके आते हैं। सिद्दीक तुम भी चलो, फारूक तुम भी चलो, उस्मान तुम भी चलो, अली तुम भी चलो। सरकार अपने सहाबा को लेकर के निकले, उस यहूदी के घर पहुंचे। वो यहूदी बच्चा अपनी चारपाई पर लेटा हुआ है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा होते हैं। उस बच्चे के सिरहाने जाकर के बैठ जाते हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चे मेरा कलमा पढ़ ले, मेरा दीन इख्तियार कर ले, इस्लाम के दामन में पनाह ले ले, अल्लाह तबारक व तआला तुझे जहन्नम से रिहा कर देगा। जब सरकार ने यह फरमाया
تو وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. اس کا یہودی باپ دروازے کے پاس کھڑا تھا. کچھ دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا. وہ یہودی بچہ پھر اپنے یہودی باپ کی طرف دیکھنے لگا. تیسری بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بچے کلمہ پڑھ لے, اللہ تبارک و تعالی تجھے جہنم سے آزاد کر دے گا, جنت میں داخل فرما دے گا. اس بچے نے تیسری بار بھی اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کا یہودی باپ بول اٹھا, کہنے لگا اے بچے تو بار بار میری طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ وہی کیوں نہیں کرتا جو آمنہ کے لال کہتے ہیں, محبوب پروردگار کہتے ہیں. ارے سب کی قسمت ایسی کہاں ہے کہ یہ سب کے گھر چل چل کر کے جائے. یہاں تو زندگی بھر مومن کامل دعائیں کیا کرتے ہیں, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چلانا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے گھر آئے ہیں کلمہ پڑھ لے. اب اس بچے نے کلمہ طیبہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس بچے نے کلمہ مکمل کیا, اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی, انتقال ہو گیا. اسی موقع کی مناسبت سے اسی واقعہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیدم شاہ وارسی نے ایک کلام کہا. کہنے لگے کعبے کا شوق ہے نہ صنم خانہ چاہیے, جانا نہ چاہیے درے جانا نہ چاہیے, ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانا چاہیے, بس ایک نگاہ مرشد میں خانہ چاہیے. اور جب تک ملے نہ دستے گرم سے کرم کی بھیک, دروازے حبیب سے جانا نہ چاہیے. بچے کا انتقال نہیں ہوا, کئی روز سے بیمار تھا, لیکن جب سرکار کی جلوہ گری ہوئی, سرکار اس کے سرہانے آ کر کے بیٹھے, فرمایا کلمہ پڑھ لے. اس نے کلمہ پڑھا تو اس بچے کی جان نکلی, آنکھوں میں دم رکا تھا. کسی کے لیے ضرور, ورنہ مریض ہجر کو مر جانا چاہیے. اور بیدم نواز عشق یہی ہے خدا گواہ, تصور رخ جان آنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. سبحان اللہ. نسبت کا بڑا مقام ہے, بڑی عظمتیں اس کو حاصل ہے. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد, مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی, شہر مکہ کی قسم. اللہ تبارک و تعالی نے کیوں ارشاد فرمائی, کیوں یاد فرمائی؟ مفسرین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کے حوالے سے لکھا, خود ہی سوال مرتب کرتے گئے, پھر جواب بھی تحریر کرتے گئے. ایک مفسر نے لکھا کہ شہر مکہ کی قسم پروردگار عالم نے کیوں ارشاد فرمائی؟ کیا اس لیے کہ یہاں پر چاہے زمزم ہے, کیا اس لیے کہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے, کیا اس لیے کہ یہاں پر خانہ کعبہ ہے, کیا اس لیے کہ یہاں پر حجر اسود ہے, کیا اس لیے کہ یہاں پر مینا ہے, کیا اس لیے کہ یہاں پر مصطفیٰ ہے, کیا اس لیے کہ یہاں پر صفا ہے, کیا اس لیے کہ یہاں پر مروہ ہے؟ پروردگار عالم نے قسم کیوں ارشاد فرمائی؟
یقیناً خانہ کعبہ کا مقام بڑا اونچا ہے، حجر اسود کا مقام بڑا اونچا ہے، مقام ابراہیم کا مقام بڑا اونچا ہے، صفا و مروہ معزز پہاڑیاں ہے، مینا و مصطفیٰ کو بڑا مقام حاصل ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس آیے کریمہ میں قسم جو ارشاد فرمائی ہے وہ اس بنیاد پر ارشاد فرمائی ہے کہ اس شہر مکہ کی خاک نے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کا بوسہ لیا ہے، آمنہ کے لال کے قدموں کا بوسہ لیا ہے، محبوب پروردگار کے قدموں کا بوسہ لیا ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ اپنے امام کی بات سن کر کے آپ کا چہرہ کھل جانا چاہیے۔ ادھر ادھر آپ حضرات کی اگر توجہ ہوگی تو پھر آپ کچھ بھی حاصل کر کے اپنے ساتھ نہیں لے کے جا پائیں گے۔ اپنی تمام تر توجہات میری طرف رکھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے، مسجد نبوی شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر تو آپ نے ایک منظر دیکھا، آپ وہاں ٹھٹک کر کے رک گئے، آپ وہاں پر ٹھٹک کر کے رک گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں حضور علیہ السلام کے روضہ مقدس کے متعلق ہندوستان میں رہ کر کے سوچا کرتا تھا، یہاں پہنچا ہوں تو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آقا علیہ السلام کا روضہ مقدس مسجد نبوی شریف کے بائیں طرف ہے۔ آپ حضرات میں سے کوئی مدینہ شریف گیا ہے؟ کتنے لوگ گئے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے، کوئی گیا ہے آپ میں سے؟ ماشاءاللہ، حضرت علامہ غیاث الدین صاحب قبلہ مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سرکار کا روضہ مقدس کس جانب ہے؟ بائیں جانب۔ ہم یہاں سب کو بتاتے ہیں پانی پینا ہے تو داہنے ہاتھ سے گلاس اٹھاؤ، کھانا کھانا ہے تو داہنے ہاتھ سے گلاس اٹھاؤ، گھر میں داخل ہونا ہے تو داہنا قدم رکھو، مسجد میں داخل ہونا ہے تو داہنا پیر داخل کرو۔ لیکن جب ہم مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں مسجد نبوی شریف کے بائیں طرف سرکار کا روضہ ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تمہارے امام بریلی کے تاجدار جب وہاں پہنچے تو ٹھٹک کر رک گئے اور آپ کہنے لگے یہ تو سرکار کا روضہ مقدس بائیں طرف ہے۔ پھر میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے اور آپ نے یہ منظر دیکھا تو جواب کیا تحریر فرمایا؟ کہنے لگے سنو سنو، جب میں نے دیکھا سرکار کا روضہ اقدس بائیں طرف ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو میں رک گیا، سوچنے لگا، لیکن پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے سینے میں ایک دل رکھا ہے، اور دل کس طرف ہوتا ہے؟ بائیں طرف ہوتا ہے۔ دل کا مقام کیا ہوتا ہے؟ دل سارے جسم کا مرکز ہوتا ہے، دل سارے جسم کا محور ہوتا ہے، دل کی حکمرانی جسم کے تمام سلطنت پر ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے اگر دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر دل خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ امام کہنے لگے بات سمجھ میں آ گئی کہ سرکار کا روضہ بائیں طرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسجد نبوی شریف جسم ہے، خانہ کعبہ جسم ہے، یہ ساری دنیا جسم ہے، اور میرے آقا کا روضہ دل ہے۔ دل کی حکومت
سب پر ہے، ہر طرف دل ہی دل کی حکمرانی ہے، ہر طرف دل ہی دل کی حکومت ہے۔ میرے آقا کا روضہ بائیں طرف اس لیے ہے کہ ساری کائنات پر اگر کوئی حکومت کر رہا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکومت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات کرام، نسبتوں کا بڑا احترام ہے ہمارے یہاں۔ ابھی آپ دیکھیں گے بس ان قریب ہی سرکار جانشین سرکار مسولی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کسی کا احترام کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ اجمیر کو آپ شریف کہتے ہیں، بریلی کو آپ شریف کہتے ہیں، بغداد کو آپ شریف کہتے ہیں، کربلا کو آپ شریف کہتے ہیں، بریلی کو آپ شریف کہتے ہیں، گھوسی کو آپ شریف کہتے ہیں، کچوچا کو آپ شریف کہتے ہیں، پیلی بھیت کو آپ شریف کہتے ہیں۔ کس بنیاد پر شریف کہتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ بڑے خوبصورت شہر ہیں یہ؟ نہیں، اس بنیاد پر اسے شریف کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت رکھنے والے اللہ کے محبوبین وہاں پر آرام فرمائیں۔ اگر یہ نسبتیں نہ ہو تو اجمیر کے ساتھ شریف بھی نہیں، بغداد کے ساتھ شریف بھی نہیں، بریلی کے ساتھ شریف بھی نہیں، پیلی بھیت کے ساتھ شریف بھی نہیں، کچوچا کے ساتھ شریف بھی نہیں۔ نسبتوں کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں کا احترام کرتے ہیں۔ نسبتوں کا کتنا احترام ہے۔ ابھی سید صاحب قبلہ تشریف لائیں گے، ان کے آنے سے پہلے چند باتیں میں آپ کو نسبتوں کے حوالے سے سنا دوں۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک سورت کا مطالعہ کیا تو اس سورت پر جب میں پہنچا تو دیکھا میں نے اس کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ اعراف نام کیوں ہے اس سورت کا؟ بعض مفسرین کرام نے کہا یہ اس لیے کہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ وہ مقام ہے جہاں دوزخ سے نکالے ہوئے وہ افراد رکھے جائیں گے جنہیں اس کے بعد جنت میں جانا ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے کہا کہ یہ جنت سے پہلے ایک مقام ہے جہاں جنتیوں کی جنت میں جانے سے پہلے تطہیر کی جائے گی۔ اور بعض مفسرین کرام نے کہا اعراف میں جنت اعراف میدان محشر میں ایک اونچی پہاڑی کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ پہاڑی کا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میدان محشر میں کسی اونچی پہاڑی کا کام کیا ہے؟ ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے نا؟ میدان محشر میں کسی اونچی پہاڑی کا کام کیا ہے؟ آخر کوئی اونچی پہاڑی وہاں پر کیوں ہوگی؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کل میدان محشر میں جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، میدان محشر میں انبیاء کرام بھی ہوں گے، اصحاب مصطفیٰ بھی ہوں گے، اولیاء کرام بھی ہوں گے، مومنین بھی ہوں گے، سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی آل سے، اپنے نبی کی اولاد سے فرمائے گا اے میرے نبی کی آل، اے میرے نبی کی اولاد، ذرا تم اس اونچی پہاڑی پر کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس اونچی پہاڑی پر آل نبی اولاد علی کھڑے ہو جائیں گے۔ کون کون اس پہاڑی پر کھڑے ہوں گے؟ حضرت علی ابن ابی طالب کھڑے ہوں گے، حضرت امام حسن کھڑے ہوں گے، حضرت امام حسین کھڑے ہوں گے، سرکار غوث اعظم کھڑے ہوں گے، اون و محمد کھڑے ہوں گے، حضرت عباس کھڑے ہوں گے، حضرت علی اکبر کھڑے ہوں گے، حضرت علی اصغر کھڑے ہوں گے، سرکار خواجہ غریب نواز کھڑے ہوں گے، سرکار کچوچا کھڑے ہوں گے، سرکار کلیر کھڑے ہوں گے۔ اور جب اس اونچی پہاڑی پر یہ سارے سادات کرام کھڑے ہوں گے
تو پھر آپ کے پیر و مرشد جن کی روئے زیبا کے زیارت کے لیے آپ بے چین نظر آ رہے ہیں، آپ بس اسی انتظار میں ہیں کہ کتنا جلدی وہ قمر آپ کے اسٹیج پر طلوع ہو اور آپ زیارت کرنا شروع کر دیں۔ یعنی حضور سیدی گلزار میاں دامت برکاتہم القدسیہ بھی اس اونچی پہاڑی پر کھڑے ہوں گے، اس اونچی پہاڑی پر کھڑے ہوں گے۔ اب یہ سب اس اونچی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے کیا کر رہے ہوں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آپ خاموش ہو چکے ہیں، لگ رہا ہے کچھ اور آپ کو سنانا پڑے گا۔ بریلی کے تاجدار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ ترائے امتیاز۔ ایک وہابی کھانا کھا رہا ہے، تو کھانا کھاتے کھاتے اسے اپنا کھانا بے ذائقہ محسوس ہوا، بے مزہ محسوس ہوا، تو اپنی بیگم سے کہنے لگا کہ بیگم ذرا مرچ لے آؤ کڑوی والی۔ بیگم کو معلوم تھا کہ فریج میں مرچ ورچ موجود نہیں ہے، لیکن شوہر فورس کر رہا تھا کہ مرچ لے کر کے آؤ۔ تو بیگم نے کہا ایسا ہے کہ مرچ فریج میں تو نہیں ہے، وہ بریلی کے امام جو ہے احمد رضا، ان کو یاد کر لو، ویسے ہی مرچ لگ جائے۔ اعلیٰ حضرت کا نام ہم لوگوں کے لیے تو بڑا میٹھا ہے، لیکن ان کے لیے بڑا کڑوا بھی ہے۔ اب اس اونچی پہاڑی پر یہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے، آخر کیوں کھڑے ہوں گے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی روز محشر اپنے نبی کی آل، اپنے نبی کی اولاد سے فرمائے گا، اے میرے نبی کے شہزادوں، یہ میدان محشر جو ہے، یہاں پر اتنی ساری جمعیت جو موجود ہے، ذرا اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے دیکھو، کل دنیا میں جو جو تم سے محبت کرتے تھے ان کو اپنے پاس بلاؤ۔ اب کسی کو باب مدینۃ العلم مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ اپنے پاس بلائیں گے، کچھ لوگوں کو امام حسن اپنے پاس بلائیں گے، کچھ لوگوں کو امام حسین اپنے پاس بلائیں گے، اور کچھ کو اون محمد اپنے پاس بلائیں گے، کچھ کو حضرت عباس اپنے پاس بلائیں گے، کچھ کو حضرت علی اکبر اپنے پاس بلائیں گے، کچھ کو علی اصغر اپنے پاس بلائیں گے، اور کچھ لوگوں کو سرکار غوث اعظم اپنے پاس بلائیں گے، کچھ لوگوں کو سرکار خواجہ غریب نواز اپنے پاس بلائیں گے، کچھ لوگوں کو مخدوم کی چھوچھا اپنے پاس بلائیں گے، کچھ لوگوں کو سرکار مسعودی اپنے پاس بلائیں گے، اور کچھ لوگوں کو آج کے اس جلسے کے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سیدی گلزار اسماعیل واسطی دامت برکاتہم القدسیہ اپنے پاس بلائیں گے۔ اور جب کچھ لوگوں کو وہ اپنے پاس بلائیں گے تو ذرا سوچو، اے عین پور والو، تم بھی تو ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہو، کیا تمہیں فراموش کر دیں گے؟ تمہیں فراموش کر دیں گے؟ نہیں، جب اپنے اور چاہنے والوں کو بلائیں گے تو بارگاہ مولا میں عرض کریں گے، اے اللہ تبارک و تعالی، یہ عین پور کے سنی مسلمان ہیں، اعلیٰ حضرت کے عشق میں، اعلیٰ حضرت کے عشق میں، اعلیٰ حضرت کے عشق میں
اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، اپنی جانیں نچھاور کرنے والے، اعلیٰ حضرت کے عشق میں تڑپنے والے، اعلیٰ حضرت کے عشق میں مچلنے والے، اے پروردگار عالم یہ عین پور کے سنی مسلمان ہیں، عین پور کے جلسے میں راویر سے بھی، بھساور سے بھی، سارے علاقے سے چل کر کے آئے تھے، میری محبت میں وہاں جمع ہوئے تھے، میری محبت کے واسطے تیرے محبوب کی محبت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب سیدی گلزار میاں آپ کی سفارش فرمائیں گے، جب آپ کی سفارش فرمائیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ آواز آئے گی یہ جتنے تم سے محبت کرنے والے ہیں ان سب کو اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں چلے جاؤ، جنت الفردوس میں چلے جاؤ۔ اب سید صاحب آپ کو لے کر کے جنت میں چلیں گے، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آپ سوچئے کہ کتنی بڑی تعداد ہوگی، کہاں کہاں کے لوگ سید صاحب کے ساتھ جڑیں گے کہ نہیں؟ آپ بھی ہوں گے، اور میدان محشر میں صرف آپ ہی نہیں ہوں گے، میدان محشر میں مشرک بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، تمام فرقوں کے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، بہائی بھی ہوں گے، بابائی بھی ہوں گے، مرزائی بھی ہوں گے، احراری بھی ہوں گے، خاکساری بھی ہوں گے، اہل حدیث بھی ہوں گے، اہل قرآن بھی ہوں گے، وہابی بھی ہوں گے، دیوبندی بھی ہوں گے، نجدی بھی ہوں گے، یہ سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے۔ پھر جب آپ سید صاحب کی قیادت میں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ہوگا کیا؟ دیگر جو فرقے والے ہیں وہ جب آپ کو جنت میں جاتا ہوا دیکھیں گے تو وہ آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے سفارش کرنا شروع کریں گے، یہ پیارو ہمیں بھی اپنے ساتھ لگا لو، اپنا دامن ہمارے ہاتھ میں بھی دے دو، تم جنت میں جا رہے ہو، تمہاری سفارش ہو جائے گی، سہارا مل جائے گا تو ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب حشر کے میدان میں بہائی بھی سفارش کر رہے ہیں، بابائی بھی سفارش کر رہے ہیں، احراری بھی سفارش کر رہے ہیں، خاکساری بھی سفارش کر رہے ہیں، نجدی بھی سفارش کر رہے ہیں، دیوبندی بھی سفارش کر رہے ہیں، وہابی بھی سفارش کر رہے ہیں، سارے لوگ سفارش کر رہے ہیں، اور عاشقان گلزار ملت کی قیادت میں جنت میں جا رہے ہیں، یہ لوگ آ کے مچل رہے ہیں۔ اب ایسے موقع پر اے عین پور کے سنی مسلمانوں تمہیں کرنا کیا ہے؟ ان کو جھڑکتے ہوئے بریلی کے تاجدار کے کلام کا یہ شعر گنگنانا ہے، اور انہیں لات مارتے ہوئے اپنے آپ سے دور کرتے ہوئے کہنا ہے، اے وہاں بھی چل ہٹ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قادری دولہا، قادری دولہا، قادری دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، جانشین مسولی شریف، جانشین مسولی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
علماء اہل سنت، قادری دولہا، قادری دولہا، قادری دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات بالکل آپ شور شرابہ نہ کریں، ادب کے ساتھ کھڑے رہیں۔ حضرات ادب کے ساتھ حضرات آپ شور شرابہ نہ کریں، بیٹھ جائیں، اطمینان سے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ ابھی حضرت کو 10 منٹ ٹائم ہے آنے میں، آپ حضرات اطمینان سے بیٹھیں، دو چند باتیں میں آپ کو اور بتاؤں۔ حضرات بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ حضرات ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، کچھ وقت باقی ہے، انشاءاللہ 10 منٹ کا ٹائم باقی ہے۔ حضرات بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں۔ حضرت کی گفتگو کو سماعت کریں، بیٹھ جائیں۔ حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں، برائے مہربانی افراد تفریح کا ماحول نہ بنائیں۔ جس طریقے سے آپ ادب کے ساتھ بیٹھے تھے اسی طریقے سے ادب کے دائرے میں بیٹھے۔ حضرت تشریف لائیں گے، حضرت کے چہرے کی زیارت کریں گے۔ حضرات بیٹھ جائیں ادب کے ساتھ۔ حضرات گرامی آپ میری طرف دیکھیے، ابھی سرکار جب تشریف لائیں گے تو آپ ان کے فیضان سے مالا مال ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنی توجہات میری طرف مبذول رکھیے۔ جنگ احد کا موقع ہے، نسبتوں کا ہمارے یہاں کتنا احترام ہے، ذرا آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے۔ جنگ احد کا موقع ہے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی جانثاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہی میں ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ میدان احد میں جانثاری کا مظاہرہ کرتے کرتے نہ جانے کتنے زخم اپنے جسم پر کھاتے ہیں۔ تلواروں کے زخم لگے ہیں، تیروں کے زخم لگے ہیں، گھاؤ پر گھاؤ لگے ہیں، سارے جسم سے خون بہ رہا ہے، پورا جسم لہو لہان ہو رہا ہے۔ آپ گرتے ہیں اپنے گھوڑے سے، زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ جب زمین پر آپ تشریف لے آتے ہیں تو اب آپ کے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کے جسم میں قوت موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کے تاجدار جو اپنے غلاموں کا خیال کرتے ہیں، ہر وقت اپنے غلاموں کو یاد فرماتے رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان میں اپنے جانثار غلام کو یاد فرمانے لگے، اپنے صحابہ سے کہنے لگے، اے میرے صحابہ ذرا دیکھو، تلاش کرو، زیاد بن سکن کہاں ہے؟ صحابہ تلاش کرتے کرتے حضرت زیاد بن سکن کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ تیروں کے زخم ان کے جسم پر موجود ہیں، تلواروں کے زخم ان کے جسم پر موجود ہیں، نیزوں کے زخم ان کے جسم پر موجود ہیں۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ صحابی رسول پہنچتے ہیں وہاں پر اور حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، تمہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، آقائے کونین یاد فرما رہے ہیں، مدینے کے تاجدار یاد فرما رہے ہیں۔ صحابی جب جا کر کے
حضرت زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتاتے ہیں تو حضرت زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو مجھے اٹھا کر کے میرے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلو. صحابہ اٹھا کر کے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں. سرکار کے قدموں کے پاس لا کر کے حضرت زیاد بن سکن کو لٹا دیتے ہیں. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں طاقت موجود نہیں رہی ہے, سارے جسم کا خون نکل چکا ہے, لیکن جب سرکار کے قریب پہنچتے ہیں تو اپنے جسم کی تمام طاقت کو مجتمع کرتے ہیں, اپنے جسم کی تمام طاقت کو اکٹھا کرتے ہیں, اپنا سر اٹھاتے ہیں. اپنا سر اٹھانے کے بعد وہ صحابی کرتے کیا ہے؟ اے عین پور کے سنی مسلمانوں, تم ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف ہو, تمہیں جو باتیں سنائی جا رہی ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہو. ذرا دیکھو یہ نبی کے صحابی ہیں کیسا کردار ادا کر رہے ہیں. اپنا سر مقدس اٹھاتے ہیں, اپنا سر وہ اٹھاتے ہیں اور اپنا گال مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم شریف پر رکھ دیتے ہیں. سرکار کے قدم شریف پر حضرت زیاد بن سکن کا رخسار مبارک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو, خلد کے دولہا بن کے جا رہے ہو, جنت کے دولہا بن کے جا رہے ہو. اے میرے صحابی آخری کوئی خواہش ہو تو بتا دو, آخری کوئی تمنا ہو تو بتا دو, آخری کوئی آرزو ہو تو بتا دو, آخری کوئی آرزو ہو تو بتا دو, آخری کوئی چاہت ہو تو بتا دو. حضرت زیاد بن سکن اب اس موقع پر کہتے کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, زندگی بھر اس غلام کی بس ایک ہی تمنا رہی, منم و ہمی تمنا کے بوقت جا سپردن بابا پروخے تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غلام کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ سرکار جب میں دنیا سے رخصت ہونے لگوں تو یا رسول اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہو, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آج آپ آقا تشریف لے آئے ہیں, میں دنیا سے جا رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اب اس سے بڑھ کر کے ہماری خواہش اور کیا ہوگی؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہزاروں تمنائیں ہوتی ہیں دل میں, ہزاروں تمنائیں ہوتی ہیں دل میں, میری تو بس ایک تمنا یہی ہے, مجھے ایک دفعہ اپنا کہہ کے پکارو, مجھے ایک دفعہ اپنا کہہ کے پکارو, بس اس کے سوا کوئی چاہت نہیں ہے, بس اس کے سوا کوئی حسرت نہیں ہے. یہ صحابی رسول کی آرزو ہے, یہ صحابی رسول کی تمنا ہے, یہ صحابی رسول کی خواہش ہے. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں صحابہ کے عاشق بیٹھے ہیں, صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہیں. ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے, ہماری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ یہ ہے, ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ہم اپنی ہر خواہش کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیں. اے عین پور کے مسلمانوں, کامیابی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ, کامرانی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ, عروج و ارتقا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ, عظمت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ, شریعت عظمت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ, شہرت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ. روز محشر نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینا چاہتے ہو تو نبی کے سچے غلام بن جاؤ, کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے آقا کی محبت سے ملے گا, جو کچھ بھی ملے گا میرے آقا کی محبت سے ملے گا. میرے آقا سے پیار کرو گے
تبھی جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اے این کے مسلمانوں، دنیا کی طرف نہ دیکھو، دنیاوی چیزوں کی طرف نہ دیکھو، دنیا داروں کی طرف نہ دیکھو، یہ دیکھو مدینے کے تاجدار کیا چاہتے ہیں، سرور کائنات کیا چاہتے ہیں، آمنہ کے لال کیا چاہتے ہیں، محبوب پروردگار کیا چاہتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار نے جو عقیدہ دیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، اس پر استقامت کا مظاہرہ کرو۔ جب تم اس پر استقامت کا مظاہرہ کرو گے تو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ بے شک جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر آسمان سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نہ کوئی خوف کرو نہ کوئی غم کرو بلکہ اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا وعدہ تم سے تمہارے پروردگار نے کر لیا ہے۔ آج ہمیں ڈرایا جاتا ہے، آج ہمیں دھمکایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، سمجھوتا کر لینا چاہیے، سمجھوتا کر لینا چاہیے، سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ لیکن سنو اے مسلمانوں، ہمیں کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہی صرف حالات نہیں خراب ہے، 1400 سالہ تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے حالات سازگار رہے ہو۔ کیا آپ بھول گئے مکے کی سرزمین پر، اہل مکے کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں کو کتنا ستایا گیا، کتنی تکلیفیں دی گئی۔ بلال حبشی کو تپتے ہوئے صحرا میں جب زمین شعلے اگل رہی ہے، آسمان انگارے برسا رہا ہے، انہیں سنگلاخ زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ حضرت خباب کے جسم پر جلتے ہوئے پتھر رکھے جا رہے ہیں، حضرت عمار کے جسم پر جلتے ہوئے پتھر اور کوئلے رکھے جا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک روز سیدنا فاروق اعظم حضرت خباب سے کہتے ہیں اے جناب خباب، اپنا پیران ناز اٹھائیے، سنا یہ ہے کہ آپ کے جسم پر جلتے ہوئے پتھر رکھ دیے جاتے تھے، آپ کے جسم پر جلتے ہوئے شعلے رکھ دیے جاتے تھے، آپ کے جسم کو جلایا جاتا تھا، آپ کو گھسیٹا جاتا تھا۔ اے جناب خباب، ذرا آپ اپنا کرتا اٹھائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں رسول اللہ کی محبت اور عشق میں جو سکے آپ کی پشت پر جو نشان بنائے گئے ہیں میں ان نشانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیران ناز اٹھایا تو سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ فاتح خیبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قادری دولہا، قادری دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین مسعودی شریف، جانشین مسعودی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ اب سمٹ کے بیٹھ جائیں، اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور حضرت کے چہرے کی زیارت کریں۔ آواز کیا بات، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھ کے حضرات بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں اپنی جگہوں پہ، حضرات بیٹھ جائیں، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ حضرات آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، جلد سے جلد بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں حضرات، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں حضرات، بیٹھ جائیں، چہرے کی حضرت کی زیارت کریں، بیٹھ جائیں۔
ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں. حضرات آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جانشین سرکار مسولی کی آمد ہو چکی ہے. آپ حضرت کے مقدس روئے سیبا کی زیارت کریے, فیضان حاصل کریے اور اس فیضان کو اپنے کچکولے محبت میں سمیٹ کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کریے. ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے, محبت اور پیار کا اظہار کریے, لیکن ادب اور تہذیب کا دامن ہاتھ میں رکھیے. ذرا میری طرف دیکھیے. حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذرا اپنا پیران لاز اٹھاؤ. جب انہوں نے اپنا پیران شریف اٹھایا تو سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ فرمانے لگے اے خباب تم تو جلتے ہوئے پتھروں پر اپنا جسم رکھ کر کے پوری دنیا کو گلزار بنانے کا فیصلہ کر چکے ہو, ساری دنیا کے لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ تھا. آپ ذرا غور فرمائیے, ہمیں ڈرنا نہیں ہے, ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا ہے. ماحول کیسا بھی کیوں نہ ہو, یہ دنیا 4 دن کی ہے. اگر ہماری زندگی ختم ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. سرکار کا دامن ہاتھ میں رہے گا تو ساری کامیابیاں سمٹ کر کے ہمارے دامن میں آئیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت منبر نور پر جلوہ بار ہو چکے ہیں. ایک حدیث پاک آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں, اگر آپ سننے کے لیے تیار ہو تو بتائیے. سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے. حضرت کو دیکھ کر کے دیوبندی پریشان ہو جاتے ہیں, وہابی پریشان ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور حضرت کا واسطہ دے کر کے آپ کو میں کہہ رہا ہوں سننے کے لیے, تو آپ سن نہیں رہے ہیں. ذرا غور کیجئے کیا کر رہے ہیں. 2 باتیں آپ اپنی سماعتوں کے حوالے کر لیجئے, پھر اس کے بعد میری گفتگو میں بھی وہی چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں حضرت کے لبھائے مقدس سے گلے قدس کی پتیاں جھڑیں, میں بھی اپنے کشکولے محبت میں اسے سمیٹوں, آپ بھی سمیٹیں, اسے آپ بھی اپنے گھر لے جائیں, میں بھی اپنے گھر لے جاؤں, اور اپنے پورے گھر کو سنت رسول کا آئینہ دار بنا. لیکن 2 باتیں آپ کو سننی پڑیں. ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو, ایک شعر سن لیجئے پہلے. بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو, رضا کے لال کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو. امام اہل سنت کا اگر نعرہ لگانے سے کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو اب نعرہ لگائیے عشق و محبت کا. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. جانتے ہیں کون سی ذات ہے؟ سنو. فقیروں کو گنجے گرا دینے والے, گناہگاروں کو بھی اما دینے والے, جہاں دینے والے جنا دینے والے, یہاں دینے والے وہاں دینے والے, کنارے سے کشتی لگا دینے والے, قیامت کے دن بخشوا دینے والے. دونوں ہاتھ اٹھاؤ. بخشوا دینے والے, قیامت کے دن بخشوا دینے والے, اور انہی کے نانا تو ہیں جو ہمیں ہے رب سے ملا دینے والے. یہ کس خاندان کا گل ہے, یہ کس گلستان کا گل ہے, یہ کس چمنستان کا گل ہے. بریلی والے سے پوچھو, مجھ سے نہ پوچھو. وہ کہتے ہیں واہ کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین. نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत। हदीस पाक सुनिए फिर गुफ्तगू खत्म। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब सिर्र रसूलिल्लाह जलीलुल कद्र सहाबी कहते हैं, एक रोज मैंने अपनी वालिदा माजिदा से कहा, अम्मी जान मुझे इजाजत दीजिए, आज मैं बारगाहे मुस्तफा में जाऊं, सरकार के पीछे मगरिब की नमाज अदा करूं, आपके लिए भी और अपने लिए भी दुआएं मगफिरत करवाऊं। कहिए सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा? हज़रत हुज़ैफा। कहाँ है? मदीने से 4 मील की दूरी पर रहते हैं। माँ ने कहा, बेटा जाओ अपने लिए मेरे लिए दुआएं मगफिरत करवाओ। साहबी रसूल मदीना आते हैं, सरकार के पीछे मगरिब की नमाज अदा करते हैं, फिर ऐशा का वक्त होता है, सरकार नमाज़े ऐशा पढ़ते हैं, फिर सरकार अपने काशाने अक़दस की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं। ये साहबी भी सरकार के पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। अचानक थोड़ी देर के बाद, 2 चंद कदम चलने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, मन हाज़ा हुज़ैफा, मेरे पीछे आने वाला हुज़ैफा है। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं ही हूँ। सरकार ने अपना चेहरा उस तरफ किया नहीं था, घुमाया नहीं, पीछे किए बगैर फरमाया हुज़ैफा। कहने लगे, आका मैं हुज़ैफा ही हूँ। सरकार ने फरमाया, ऐ हुज़ैफा, गौर से सुनना इस हदीस पाक को। आका ने फरमाया, ऐ हुज़ैफा जाओ, अल्लाह तुम्हारी भी मग़फ़िरत करे और तुम्हारी माँ की भी मग़फ़िरत फरमाए। गौर नहीं किया आपने? 4 मील की दूरी पर हज़रत हुज़ैफा ने अपनी वालिदा से कहा था, अम्मी जान मदीने जाओ, सरकार से अपने लिए भी आपके लिए भी दुआए मग़फ़िरत करवाऊं। अभी आकर के यहाँ कुछ कहा नहीं। 4 मील के फासले पर माँ बेटे के दरमियान जो बातें हो रही थी वो मदीने के ताजदार सुन रहे थे, मदीने के ताजदार सुन रहे थे, मदीने के ताजदार सुन रहे थे। सिर्फ 4 मील के फासले से ही नहीं, ऐनपुर की सरजमीन पर जो कुछ हो रहा है मुस्तफा उसे देख भी रहे हैं, मुस्तफा उसे सुन भी रहे हैं। दूर नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ पर पढ़े, वो मदीने सुने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर फरमाया मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ऐ हुज़ैफा, इन्ना हादा मलकुन लम यंसिल अर्द कत्तु क़ब्ला हाज़िहिल लैला इस्ताज़ना रब्बहु अन युसल्लिमा इलैया व युबश्शिरनी बिअन्ना फातिमता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह व अन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। फरमाया मेरे आका ने, आए हुज़ैफा देखिए फरिश्ता आया है आसमान से और आज पहली बार इस धरती पर आया है। या रसूल अल्लाह क्यों आया है? सरकार ने फरमाया अपने रब से इजाजत लेकर के आया है। किस चीज की इजाजत लेकर के आया है? वह भी कहता है तुम लोग बिला वजह हाथ बांध करके दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना शुरू कर देते हो। ये कहाँ लिखा है और क्यों करते हो? रोजाना फजर के बाद, असर के बाद, न जाने कौन सा रिवाज तुमने बना लिया, कहाँ से अखज़ कर लिया है। देखो मेरे आका क्या फरमाते हैं। फरिश्ता कहता है, आका कहते हैं कि ये फरिश्ता बता रहा है कि अपने रब से इजाजत लेकर के आया हूँ, वही युसल्लिमा इलैया, कि मुस्तफ़ा की बारगाह में जाकर के सलाम पेश कर, वयुबश्शिरनी बिअन्ना फातिमता, और इस बात की बशारत देने आया है कि मेरी बेटी फातिमा
जन्नती औरतों की सरदार है, सुभान अल्लाह। और मेरे दोनों शहजादे फातिमा के बेटे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हजरत हम तमामी उलमा के सरों के ताज, आपके नालैन के नीचे लगने वाली मिट्टी, हम सबके चेहरे का खासा, आंखों का सुरमा, इस खानदान का जो भी फूल है जहाँ भी है बेनज़ीर है, बेमिसाल है, लाजवाब है। इसकी खुशबू मुख्तलिफ ही मुख्तलिफ है। और क्यों ना हो, एक रिवायत याद आ गई, बड़ी प्यारी है, सुनाऊंगा जरूर, आप इजाजत दे ना दे। सैयदा फातिमा मलके फिरदौसे बारी, नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन, सैयदतो निसाए अहलिल जन्नह, सैयदतो निसाइल आलमीन, उम्मुल हसनैन, उम्मु सादात, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे आका के रौज़ा शरीफ पर हाजिर है। कब हाजिर है? जब सरकार कब्र शरीफ में जलवा अफरोज हुए, सहाबा बोझल कदमों के साथ, बरसती आंखों के साथ अपने अपने घरों के साथ अपने घरों को रवाना हुए, तो एक खातून अपने पूरे वजूद को एक चादर में समेटे हुए सरकार के रोज़े अक़दस के पास आई। वहाँ आकर के उन्होंने किया क्या? ये कहते हैं कि मिट्टी लोग बिला वजह मलते रहते, कोई फायदा नहीं। अभी मैंने कहा हज़रत के कदमों के नीचे की जो खाक है वो हमारे चेहरे का वाज़ा, आंखों का सुरमा, बख्शिशों ने जरिया है। मैंने यूं ही नहीं कहा। अब देखिए सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो यहाँ आई हैं सरकार के रोज़े अक़दस, क्या करती हैं? सरकार के रोज़े अक़दस पर पहुँच करके सरकार के कब्र शरीफ की थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथ में लेती, और उस मिट्टी को हाथ में लेने के बाद करती क्या है? करती क्या है? उस मिट्टी को सूंघती हैं, सुभान अल्लाह। फिर उस मिट्टी को सूंघती हैं, और सूंघने के बाद क्या फरमाती हैं? मादा शम्मा अला मन कुर्बता अहमदी अल्लाह यशुम्मा मुद्दत ज़माने गवालिया। अब सैयदा फातिमा क्या फरमाती है? जरा सर के कान से नहीं, दिल के कानों से सुनो। सैयदा कहती है, सैयदा कहती है, सैयदा खातूने जन्नत कहती है, सैयदा खातूने जन्नत कहती है, नबी की बेटी कहती है, हसनैन की माँ कहती है, उम्मु सादात कहती है, उम्मुल हसनैन कहती है। ऐ लोगों सुनो, ऐ धरती तू भी गवाह हो जा, ऐ चश्मे फलक तू भी गवाह हो जा। ये मिट्टी मेरे बाबा जान के कब्र शरीफ की है, ये मिट्टी मेरे बाबा जान के कब्र शरीफ की है। इस मिट्टी के अंदर ऐसी भीनी भीनी खुशबू है, ऐसी पाकीज़ा खुशबू है, ऐसी मुबारक खुशबू है कि जो इस खुशबू को एक बार सूंघ लेगा, सुबह क़यामत तक दुनिया की कोई और खुशबू उसे पसंद ही नहीं आएगी। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दोनों ये शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं। उन्हीं का फूल, उन्हीं का मुक़द्दस फूल इनकी रगों में दौड़ रहा है। ये जहाँ होते हैं मुनफरिद होते हैं, मुमताज होते हैं, बेमिसाल होते हैं, लाजवाब होते हैं। इनके जैसा कोई नहीं होता है, इनका सानी कोई नहीं होता है, इनका हमसर कोई नहीं होता है। अगर ये चमन आप गौर कीजिए, हम जैसा होता तो कहने वाला क्यों कहता शाहे अबरार की अंजुमन और है, ये चमन और है, ये चमन और है। दोनों हाथ उठा करके आप भी मेरे साथ कहिए, ये चमन और है, ये चमन और है। शाहे अबरार की अंजुमन और है, ये चमन और है, ये चमन और है। बुए गुलदस्ताए पंजतन और है, ये चमन और है, ये चमन और है। शाने आले हुसैनो हसन और है, ये चमन और है, ये चमन और है। अगर ये चमन और नहीं है तो क्यों कह गए बरेली के ताजदार तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा
بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات رسا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ایسی مبارک ہستیاں بار بار نہیں آیا کرتی۔ آج آپ کی قسمت بیدار ہے، نصیبہ جاگا ہے، تو جتنا زیادہ آپ فیضان اپنے کشکول محبت میں ڈال سکتے ہیں ڈال لیجئے، اپنے گھر لے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے، حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض و مستنیر فرمائے۔ کہنے میں بولنے میں جو بھی غلطیاں مجھ سے ہوئی ہوں، میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں۔ پروردگار عالم، میرے منہ سے اگر کوئی ایسا لفظ نکلا ہو جو نازیبا ہو، شریعت کے خلاف ہو، معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔